مجھے وہ آدمی بہت پسند ہے چونکہ وہ اسٹریٹ ہے، اس میں کوئی سیاستدانوں والی ہیرا پھیری، وہ جسے کہتے ہیں نا وہ بل فریب اور چین چلاکی چتر چلاکی، ایسی کوئی چیز نہیں یہ حکومت پنجاب سن لے کہ ہم لاہور آئیں گے، اگر پاکستانیوں پہ گولیاں چلانے کی غلطی کی تو حکمرانوں کا حشر حسینہ واجد سے بدتر ہوگا۔ عمران خان کے بعد اس کے بعد اگر کوئی پاپولر آدمی ہے پی ٹی آئی میں جس کی لوگ عزت کرتے ہیں اور جس کو پسند کرتے ہیں اور وہ کراؤڈ پرر بھی ہے تو وہ ہے شیر افضل مروت۔ یہ نون لیگ کی سیاست اپنی آخری ہچکیاں لے رہی ہے، یہ جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے لوگوں کو ریلیف دینے کا 2 مہینے کے لیے۔ آخری بات دلچسپ ہے، مجھے پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت، مجھے وہ آدمی بہت پسند ہے چونکہ وہ اسٹریٹ ہے، اس میں کوئی سیاستدانوں والی ہیرا پھیری، وہ جسے کہتے ہیں نا وہ بل فریب اور چین چلاکی چتر چلاکی، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک لوگوں کی شخصیات خاص وہ سانچے میں ڈھلی ہوتی ہیں، وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے جو سود و زیاں سے بھی آگے گزر جاتا ہے بات کرتے ہوئے۔ اس نے کہا کہ حکومت پنجاب سن لے کہ ہم لاہور آئیں گے، اگر پاکستانیوں پہ گولیاں چلانے کی غلطی کی تو حکمرانوں کا حشر حسینہ واجد سے بدتر ہوگا۔ تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ پنجاب گورنمنٹ اس طرح کی کوئی بھی ایڈونچرزم یا حماقت کرے گی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ عمران خان کے بعد اس کے بعد اگر کوئی پاپولر آدمی ہے پی ٹی آئی میں جس کی لوگ عزت کرتے ہیں اور جس کو پسند کرتے ہیں اور وہ کراؤڈ پرر بھی ہے تو وہ ہے شیر افضل مروت۔ تو جب باہر نکلنے کی ضرورت کوئی نہیں کر رہا تھا تو یہی مرد کا بچہ تھا، کراچی ضلع کے پشاور اور گلگت بلتستان تک عوامی اجتماعات سے خطاب کرتا رہا۔ تو حکومت بہرحال پنجاب کی خاص طور پہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی سے خائف ہے، چونکہ ان کا اپنا وجود تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ نون لیگ وغیرہ خاص طور پہ یہ تو ایک مردہ ہے جس کو آپ کفن دفن کا انتظار کر رہے ہیں یا وٹ ایور۔ یہ آخری، آج ہمارے ایک دوست نے اسٹریٹ ٹاک میں بات کی ہے زغم نے کہ یہ نون لیگ کی سیاست اپنی آخری ہچکیاں لے رہی ہے، یہ جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے لوگوں کو ریلیف دینے کا 2 مہینے کے لیے، اور اس طرح اس کو بانٹ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں اپنی کچھ جائیدادیں بیچ کے ریلیف دے رہے ہیں۔ بھائی لوگوں کا پیسہ، لوگوں کا جوتا، لوگوں کے سر 2 مہینے کے لیے دے رہے ہیں، وہ کر کیا رہے گا؟ تو بہرحال اس طرح کے ڈرامے زندہ رہنے کے لیے وہ ٹرائی کر رہے ہیں۔ یہ آخری راؤنڈ ہے، اس کے بعد فتح چل جائے گا، کیونکہ یہ صورتحال جوں کی توں تو رہنی نہیں، اس میں تبدیلی تو آنی ہے۔ جب سے یہ مرض وجود میں آیا ہے تب تک کس حکمران نے اس کو لوٹا ہے، ایکسپلائٹ کیا ہے، وہ پوری طرح قوم کے نالج میں لائے، حالانکہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا، لوگوں کے علم میں آ جائے گا، کیا کر لیں گے وہ؟ جو ٹھگ ہیں، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو لٹیرے ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، لیکن لوگوں کو ایک بار تو پتہ لگے کہ بھائی ایک آدمی جب کسی کو ووٹ دیتا ہے تو اس بے غیرت کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے، تو کچھ قصور تو ہمارا بھی ہے نا۔ اچھا، تو جہاں تک رہ گیا جنرل فیض حمید، تو اٹ ڈپینڈس، مجھ سے پوچھا گیا ہے 1-2 جگہ پہ، تو میں نے کہا میں چونکہ بندے کو نہیں جانتا، مجھے اس کی میٹل کا نہیں پتا، میں اس کے خاندانی پس منظر سے واقف نہیں ہوں، اس کے اندر کیا ہے میں نہیں جانتا، چونکہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں جن کا میٹل سٹرونگ ہوتا ہے، جو کمزور دھات کے نہیں بنے ہوتے، وہ اپنا مقام جو ہے اس کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں۔ وہ نہیں وعدہ معاف گوا شوا یہ وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ یہ کمزرفوں کے لیے ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی میں دیکھیں کیسی کمال کی بات ہے، بھٹو جن پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا وہ سارے مردود بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے، اور ایک بات طے ہے زندگی
وعدہ معاف گواہ، خدا کی پناہ کم ظرف ہوتا ہے، نیچ ہوتا ہے، دیکھنے میں آدمی لگتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا۔ سو مجھے نہیں پتا کہ ظاہر ہے عمران خان تو جانتا ہوگا فیض حمید صاحب کو اچھی طرح، دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ اگر اس خدشے کا اظہار کیا ہے عمران نے، تو میں اس لیے کوئی اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کہ میں اس آدمی کو بالکل، فیض حمید صاحب کو میں نہیں جانتا، نہ کبھی ملا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا مزاج ہے، کیا اٹھان ہے، کیسا خاندان ہے، اس کی تربیت کیا ہے، ورنہ لوگ جان سے گزر جاتے ہیں۔ رشتے بنانا آسان ہوتا ہے، نبھانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال تو عمران خان نے مزید یہ کہا ہے کہ مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلانے کے لیے فیض حمید کی گرفتاری کا ڈرامہ رچایا گیا۔ انہیں معلوم ہے کہ مجھ پہ بنائے گئے جعلی مقدمات عدالتیں اڑا دیں گی، اس لیے بھی یہ مقدمات ملٹری کورٹس میں، جو ابھی تو اٹ از ٹو ارلی اس طرح کی بات کرنا۔ تو اگر فیض حمید کی گرفتاری ایک ڈرامہ ہے اور بیچ میں ہے کچھ نہیں، تو ایکسپوز ہو جائے گا، ننگا ہو جائے گا بالکل۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ذرا ارلی بات کی ہے۔ جبکہ دوسری طرف عارف الوی نے، سابق صدر، وہ بیچارہ ماڑکو سا شریف سا آدمی ہے اور اچھا بیک گراؤنڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، ڈینٹسٹ ہے، ایک زمانے میں ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ تو عارف الوی نے کہا ہے کہ لوگ مجھ پہ آرٹیکل 6 لگانا چاہیں تو کوشش کر لیں اور اپنی خوشی بھی پوری کر لیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے گھٹیا حرکت کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر عارف الوی بیچارہ مطلب نہ میں نہ شیوں میں، لیکن آرٹیکل 6 اور ڈاکٹر عارف الوی جیسے آدمی تھے، اور اس ایک ایسا آدمی جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی نون ہے، جس کے بڑوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ بات میرا خیال ہے کہ اس نے کہا ہے میں زندہ بھی اسی ملک میں ہوں، پاکستان میں ہی رہوں گا، آرٹیکل 6 کیا ہے۔ لیکن اس طرح کی بات کر کے آرٹیکل 6 لگانے والے، ان کو تاریخ میں امبیرسمنٹ ہوگی۔ لیکن ہماری ٹریڈیشن ہے، پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، کسی کو یاد نہیں رہتا۔ جب اقتدار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، یہ اللہ معاف کرے زمینی خدا بنتے ہیں، اس کے بعد ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی شکلیں، ان کے نام یاد نہیں رہتے۔ لیکن بہرحال ایک بات جو عارف الوی نے کی ہے وہ پازیٹیو ہے، اچھی ہے، اور اس پہ کان دھرنے چاہیے کہ عمران خان کہیں گے تو میں اسٹیبلشمنٹ اور پارٹی کے درمیان ثالثی کا، یہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ گھروں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، بڑے سنگین اختلافات ہو جاتے ہیں، تو پھر فریقین کو یا ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں، پل کا کام، تاکہ دو کناروں کے درمیان ایک رابطہ ہو۔ اگر وہ لیول ہے، اور عارف الوی جیسا ایک سوبر آدمی، پڑھا لکھا آدمی یہ بات کر رہا ہے، تو اس پہ غور کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اچھا،